رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد مصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ماتم داران سید الشہداء عزاداران مظلوم کربلا، قبل اس کے کہ کچھ گفتگو آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچایا جائے، درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر گلفام حسین ابن ممتاز حسین مرحوم کو اصال فرماتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ عزیزان محترم، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے خلق کیا، اور اس سے بھی زیادہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنا کے خلق کیا، اور اگر اس سے بھی زیادہ شکر ادا کیا جائے تو کم نہیں ہے کہ اس نے مجھے مسلمان بنایا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مسلمان کے بعد ہمیں محب اہل بیت بنایا، علی کا چاہنے والا بنایا۔ ایک درود پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ اور ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ فرش عزا نصیب ہوئی، اور ہم سید الشہداء کا ماتم کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، ورنہ ہر کسی کو یہ فرش عزا نصیب نہیں ہوتی ہے۔ یہ فرش عزا، یہ مجلس، یہ ذکر کسی کو نصیب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو ہمیں ملا ہے فرش عزا، علی کی محبت، حسین کی محبت، حسن کی محبت، ائمہ معصومین علیہم السلام کی محبت، یہ کسی اور سے نہیں ملا ہے بلکہ خدا سے ملا ہے۔ روایت میں کیا ہے؟ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین و حب زیارتہ، ومن اراد اللہ بہ السوء قذف فی قلبہ بغض الحسین و بغض زیارتہ۔ پروردگار عالم، دیکھیں ہماری عظمت کیا ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس لائق جانا کہ اس نے مظلوم کربلا کی محبت کو ہمارے دلوں میں ڈالا۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر پروردگار عالم کسی بندے سے کوئی اچھائی کروانا چاہتا ہے، کوئی نیکی کروانا چاہتا ہے، تو قذف فی قلبہ حب الحسین و حب زیارتہ، تو امام مظلوم کربلا کی محبت کو دلوں میں ڈال دیتا۔ صرف محبت کو نہیں ڈالتا بلکہ ان کے دلوں میں زیارت مظلوم کربلا کا شوق بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ ومن اراد اللہ بہ السوء، اور اگر کوئی
کسی سے پروردگار عالم اگر کسی سے یہ چاہتا ہے کہ اس سے کوئی برائی کروائے، کوئی غلط کام کروائے، تو کیا کرتا ہے؟ قذف فی قلبہ بغض الحسین و بغض، اور اگر کوئی برا کام کرنے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے دلوں میں اللہ کیا کر دیتا ہے؟ بغض حسین کو ڈال دیتا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ ظاہر مظلوم کربلا کو مظلوم کربلا کی زیارت سے روکنے لگتا ہے۔ اور یہ اب ہمیں عطا ہوا ہے جب ہمیں پروردگار عالم نے اس لائق سمجھا ہے، اس قابل سمجھا ہمارے ظرف، ہمارے دلوں کو کہ مظلوم کربلا کی محبت کو ڈالا ہے، تو اب ہمارے اوپر بھی کوئی حق ہے کہ ہم مظلوم کربلا کے لیے کیا انجام دیں۔ پھر آگے رسول کیا ارشاد فرماتے ہیں، ائمہ معصومین علیہم السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں، اگر اب اللہ نے ہمارے دلوں میں مظلوم کربلا کی محبت کو ڈال دیا ہے، ان کی زیارت کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا کر دیا ہے، تو اب ہمارے اوپر فرض کیا ہے، ہمارے اوپر واجب کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں، حق علی الفقیر ان یاتی قبر الحسین فی السنۃ مرتن وحق علی الغنی ان یاتی قبر الحسین فی السنۃ مرتین۔ اب بتاتے ہیں کہ جب حسین کی محبت ہمارے دلوں میں آ گئی ہے تو اب ہمارے اوپر فرض کیا ہے، ہمارا فریضہ کیا ہے؟ فریضہ یہ ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فقیر ہے، اگر کسی کے پاس دولت نہیں ہے، کوئی مالدار نہیں ہے، تو اس کے اوپر فرض یہ ہے، اس کے اوپر حق یہ ہے کہ سال بھر میں کم سے کم مظلوم کربلا کی ایک مرتبہ زیارت کو جائے، سال بھر میں ایک مرتبہ مظلوم کربلا کی زیارت کو جائے۔ وہ حق علی الغنی ہے، لیکن اگر کوئی مالدار ہے، کوئی پیسے والا ہے، کوئی ثروت مند ہے، تو اب اس کے اوپر حق کیا ہے؟ اس کے اوپر حق یہ ہے کہ ایاتی قبر الحسین فی السنۃ مرتین۔ اب اس کے اوپر یہ حق ہے کہ اگر کوئی مالدار ہے، کوئی پیسے والا ہے، کوئی دولت مند ہے، کسی کے پاس بہت ساری دولتیں ہیں، تو اس کے اوپر فرض یہ ہے کہ مظلوم کربلا کی کم سے کم سال بھر میں 2 مرتبہ زیارت کرنے کو جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم ہی میں سے سوال یہ آ سکتا ہے ذہن میں کہ حضور یہ ممکن ہی نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں ہے کہ ہم سال بھر میں ایک مرتبہ زیارت مظلوم کربلا کر سکیں، تو اب ہم کریں کیا؟ ہو سکتا ہے سوال آ سکتا ہے کہ اتنا بھی پیسہ نہیں ہے، اتنی بھی دولت نہیں کہ ایک مرتبہ مظلوم کربلا کی زیارت کو جائیں، تو اس کا بھی جواب ہے درود پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ تو صاحب عروۃ الوثقی مولانا مصعوب بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہیں، صاحب عروۃ الوثقی جنہوں نے عروۃ الوثقی ایک کتاب لکھی ہے اپنے وقت میں، ان کا نام ہے سید محمد کاظم یزدی، جو ایران کا ایک شہر ہے یزد، وہاں کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی نجف اشرم میں علم حاصل کرنے اور علم کو پہنچانے میں گزار دی۔ جب ایک عرصہ گزر گیا تو یہ بزرگ ہو گئے تھے، اپنے وطن نہیں گئے تھے، کسی سے ملاقات نہیں کیا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ اب ہم بزرگ ہو چکے ہیں اور ہمیں اب موت آنی ہے، تو کیوں نہ ہم کربلا سے نجف سے اپنے وطن جائیں، ایران یزد، اپنے خاندان والوں سے جو بھی ملیں گے ان سے ملاقات کریں گے۔ تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اب ہم اپنے وطن جائیں گے۔ انہوں نے کیا کیا کہ کربلا گئے۔ کربلا دیکھیے ظاہر امام حسین مظلوم کربلا کی عظمت کیا ہے۔ اگر اب ہمارے پاس دولت نہیں ہے تو غور سے سنیے گا کہ اب ہمارے پاس دولت نہیں ہے تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا، کربلا سے کفن خریدا، اور کفن خریدنے کے بعد میں نجف اشرف میں آیا، اپنے شاگردوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد میں مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مقدس کے اندر گیا، اور اندر جانے کے بعد ذریعہ مقدس کے قریب بیٹھ کے میں نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ ایسا کرو کہ اس کفن پہ پورا قرآن لکھو۔ شاگردوں نے پورا قرآن لکھنا شروع کیا، 1 مہینے میں اس کفن پہ پورا قرآن لکھ گیا۔ اب کہتے ہیں سید محمد کاظم یزدی کہ جب پورا قرآن لکھ گیا تو مولا کو میں نے الوداع کہا، میں نے گریہ کیا، وہاں سے اٹھنے کے بعد میں کربلا گیا۔ کربلا جانے کے بعد میں نے تمام مقدسات عالیات کی، تمام روضات کی، تمام جگہوں مقدسات کی زیارت کی۔ زیارت کرنے کے بعد میں نے کیا کیا کہ میں مظلوم کربلا کے ذریعہ اقدس کے پاس گیا، وہاں بیٹھ کے میں نے زیارت عاشورہ پورا کفن پہ لکھا۔ وہ کہتے ہیں جب زیارت عاشورہ میں نے کفن پہ لکھا اور لکھنے کے بعد مظلوم کربلا کے ذریعہ کو الوداع کہا، الوداع کہنے کے بعد میں اپنے شہر یزد آیا۔ جب یزد آیا تو
میں تھکا ہوا تھا، کافی تھکاوٹ تھی، کھانا کھایا فوراً سو گیا۔ کہتے ہیں جب میں سویا تو میں نے خواب میں کیا دیکھا، مظلوم کربلا ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے سید جو کفن تم اپنے لیے لائے تھے یہ کفن فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے، اس کفن کو اس کو جا کے دے دو۔ یہ کہتے ہیں میں بیدار ہوا، بیدار ہونے کے بعد میں نے کہا مظلوم کربلا آئے تھے اور اس کفن کے لیے کہہ رہے تھے کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، یہ کفن اس کو لے جا کے دے دو۔ میں تھکا ہوا تھا، تھکاوٹ کی وجہ سے میری آنکھ کھلی لیکن پھر میں سو گیا۔ کہتے ہیں کہ جب میں پھر سویا تو پھر مظلوم کربلا آئے اور کہتے ہیں سید ابھی تم نے یہ کفن نہیں پہنچایا، اس کو غسل دیا جا رہا ہے۔ اب یہ سید کہتے ہیں پھر میں بیدار ہوا لیکن تھکاوٹ اتنی زیادہ تھی کہ میں پھر سو گیا۔ اب کہتے ہیں کہ مظلوم کربلا تیسری مرتبہ خواب میں آئے اور کہتے ہیں سید جاؤ فلاں قبرستان میں اس کو غسل دیا جا رہا ہے، یہ کفن لے جا کے اس کو دے دو۔ یہ کہتے ہیں کہ صبح کا وقت تھا، میں بیدار ہوا، اٹھنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد میں فوراً قبرستان کے قریب گیا۔ وہ اس جگہ پہ پہنچا جہاں اس کو غسل دیا جا رہا تھا، جہاں اس کو غسل دیا جا رہا تھا۔ میں قریب یہ تھا کہ جہاں اس کو غسل دیا جا رہا تھا وہاں جاؤں، لیکن کیا دیکھا کہ اسی غسل دینے والوں میں سے ایک شخص میرے قریب آیا اور آ کے کہہ رہا اے سید جو کفن تم لائے ہو وہ مجھے دے دو۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ سنا میں بہت ہی تعجب میں پڑ گیا کہ آخر یہ ہے کون، نہ میں اس کو جانتا ہوں نہ یہ مجھے جانتا ہے، کیونکہ میں نے اپنی پوری زندگی نجف اشرف میں گزار دی، آخر یہ کون ہے کہ جو میرے کفن کے بارے میں جانتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ بتاؤ اے آنے والا شخص یہ بتا کہ تو ہے کون، تجھے کیسے پتا کہ میرے پاس کفن ہے، میں کفن لے کر آیا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ اے سید جس نے تمہیں حکم دیا ہے کفن لانے کے لیے اسی نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس مرنے والے کو غسل دوں، کفن دوں اور دفن کروں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں بہت ہی تعجب میں پڑا کہ آخر یہ مرنے والا ہے کون کہ جس کے اوپر مظلوم کربلا کی اتنی کرامتیں ہیں، اتنی زیادہ نظریں ہیں، نظر خاص ہے کہ مظلوم کربلا ہم کو بھی حکم دے رہے ہیں کہ کفن لے جا کے دو اور اس شخص کو بھی بھیجا کہ جاؤ اس کو جو ہے غسل دو، کفن دو اور دفن کرو نماز جنازہ پڑھا کے۔ اب یہ کہتے ہیں سید کہ میں بہت ہی تعجب میں پڑا اور بہت ہی حیران ہوا کہ آخر میں کسی سے پوچھوں کہ یہ مرنے والا ہے کون۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اس کو دفن کر دیا گیا اور لوگ جانے لگے تو میں نے ایک شخص کو بلایا۔ دیکھیے ایک بات اور کہتا چلوں کہ اگر آج ہم گنہگار ہو کے یہ ایک اپنا عقیدہ ہونا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ اپنا عقیدہ ضرور ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ اگر آج ہم گنہگار ہو کے اگر کسی معصوم ہستی کو کریم ابن کریم کو یاد کریں گے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کریم ابن کریم ہو کے وہ ہمیں فراموش کر دے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ آج ہم گنہگار ہو کے ایک معصوم ہستی کریم ابن کریم ہستی کو یاد کر رہے ہیں تو وہ کل ہمیں فراموش کر دے۔ اب کہتے ہیں کہ سید جب اسے غسل کفن دفن ہو چکا، دفن نہ چکے اسے، تو میں جو ہے ایک شخص کو بلایا۔ بلانے کے بعد میں نے کہا کہ یہ بتاؤ یہ مرنے والا ہے کون؟ تو اس نے بتایا کہ اے سید یہ وہ شخص ہے کہ جس کے دل میں مظلوم کربلا کی زیارت کی بہت زیادہ تمنا تھی اور یہ چاہتا تھا کہ مظلوم کربلا کی زیارت پہ جاؤں، لیکن اس کے پاس اتنی دولت، اتنا مال، اتنا پیسہ نہ تھا کہ یہ کربلا جا سکے۔ تو اس نے کسی عالم سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ میرے پاس اتنی دولت ہے نہیں، میرے پاس پیسہ ہے نہیں، میرے پاس مال ہے نہیں، میں کربلا کی زیارت کیسے کر سکوں؟ تو عالم نے بتایا کہ دیکھو اگر تم نہیں جا سکتے کربلا تو کم سے کم اپنے گھروں میں بیٹھ کے مظلوم کربلا کی زیارت پڑھا کرو۔ کم سے کم اگر کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے، زیارت عاشورہ نہیں پڑھ سکتے، زیارت وارثہ نہیں پڑھ سکتے اور دیگر زیارات امام حسین مظلوم کربلا، شہدائے کربلا کی نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم اتنا تو کہہ سکتے ہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ کتنا ٹائم لگے گا؟ کم سے کم 2-3 سیکنڈ لگے گا، اس سے زیادہ نہیں لگے۔ عالم نے جب اس شخص کو بتایا، غریب شخص کو، تو اس کا روزانہ کا دستور یہ تھا کہ وہ روزانہ اپنے گھر سے مظلوم کربلا کو سلام کرتا تھا۔ اب جب اس کا انتقال ہوا ہے تو یہی وجہ ہے کہ مظلوم کربلا نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے۔ درود پڑھیں پر محمد والا۔ تو واقعاً
غلفام حسین صاحب اگر کہا جائے کہ ایک ظاہر حسین تھے تو یہ غلط نہیں ہے، ظاہر شہدائے کربلا تھے تو یہ غلط نہیں ہے، کیونکہ غلفام حسین ابن ممتاز حسین ایک ظاہر مظلوم کربلا تھے، اور یہ بھی اگر کہا جائے تو غلط نہیں رہے گا، کیونکہ عقیدہ ہے اور یقین ہے کہ وہ ظاہر حسین تھے تو حسین ضرور ان کے پاس آئیں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ درود پڑھیں پر محمد۔ تو عزیزان محترم، میں نے جس آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے یہ بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے، اور یہ آیت وہ آیت ہے کہ اگر ہمارے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی پوچھا جائے کہ یہ آیت کس کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے تو وہ بغیر سوچے سمجھے کہہ دے گا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے سلسلے میں اور ان کی طہارت کے اعلان کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اور اس آیت کا ترجمہ جو ہے تین طریقے سے ہوتا ہے، دو طریقے سے ہمارے برادران کرتے ہیں اور ایک طریقہ ہمارے فقہا اور مجتہدین کرتے ہیں۔ ہمارے فقہا کا ترجمہ یہ ہے، کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، بس اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ آپ اہل بیت سے رجس کو دور رکھے، اور جیسا پاک رکھنے کا حق ہے ویسا پاک رکھے۔ لیکن ہمارے برادران کیا کرتے ہیں، دوسرا ترجمہ، کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ سے رجس کو دور کرے۔ اگر یہ ترجمہ کیا جائے تو معاذ اللہ نعوذ باللہ یہ مطلب نکلے گا کہ اہل بیت علیہ السلام میں نجاست پائی جاتی، لیکن یہ ہمارے یہاں ترجمہ قبول نہیں۔ اور دوسرا ترجمہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت کو رجس سے دور رکھے۔ یہ بھی ترجمہ بالکل غلط ہے، کیونکہ آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، آپ لوگوں سے رجس کو دور رکھے، آپ کو رجس سے دور نہ رکھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ غلط ہو جائے گا۔ مثلا مثال دے رہا ہوں، ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو کسی گڈھے کی طرف جا رہا ہے، تو اب کیا ہوگا کہ اس کے ماں باپ بھائی بہن کیا کریں گے کہ اس بچے کو روکیں گے کہ گڈھے کی طرف نہ جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچے کی غلطی ہے کہ وہ گڈھے کی طرف نہ جائے۔ لیکن اگر یہ ترجمہ کر دے کہ اہل بیت کو رجس سے دور رکھا ہے تو یہ صریحاً غلط ہو جائے گا، کہ مطلب یہ نکلے گا کہ اہل بیت معاذ اللہ نعوذ باللہ رجس کے طرف جانا چاہ رہے تھے، لیکن یہ بھی ترجمہ بالکل غلط۔ ہمارے فقہا نے جو ترجمہ کیا یہی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ کا بس صرف اور صرف یہی ارادہ ہے کہ آپ سے رجس کو دور رکھے، آپ کو نہ رکھے بلکہ آپ سے رجس کو دور رکھے۔ اور کائنات میں جو بھی اہل بیت علیہ السلام سے دور ہے وہ نجاست کا مجسمہ ہے۔ ایک درود پڑھیں بر محمد۔ اور یہ اہل بیت وہ ہیں کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے ہادی ہیں اور اللہ کے بنائے ہوئے رہنما ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے لیڈر۔ اور جو بھی اللہ کا بنایا ہوا رہنما اور لیڈر ہوتا ہے وہ لائق تعظیم ہوتا ہے، لائق عزت ہوتا ہے، لائق احترام ہوتا ہے۔ لیکن جو بھی لوگوں کا تراشا ہوا ہادی اور رہبر ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ذلیل اور رسوا ضرور ہوتا ہے۔ مثال آپ دیکھ لیجئے، جناب آدم علیہ السلام یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہادی ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے رہنما ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے لیڈر ہیں۔ یہ کل بھی لائق احترام تھے، آج بھی لائق احترام ہیں اور کل بھی لائق احترام رہیں گے۔ لیکن ان کے مد مقابل میں آنے والا شیطان کل بھی ذلیل تھا، آج بھی ذلیل ہے اور کل بھی ذلیل رہے گا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہادی ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے رہبر ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے رہنما ہیں۔ یہ کل بھی لائق عزت تھے، آج بھی لائق عزت ہیں اور کل بھی لائق عزت رہیں گے۔ لیکن جناب ابراہیم کے مد مقابل میں آنے والا نمرود یہ کل بھی ذلیل تھا، آج بھی ذلیل ہے اور کل بھی ذلیل رہے گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہادی ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے رہنما ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہادی ہیں۔ یہ کل بھی لائق تعظیم
تعظیم تھے، آج بھی لائق تعظیم ہے اور کل بھی لائق تعظیم رہیں گے۔ لیکن جناب موسیٰ کے مد مقابل میں آنے والا فرعون یہ کل بھی ذلیل تھا، آج بھی ذلیل ہے اور کل بھی ذلیل رہے گا۔ رسول خدا اللہ کے بنائے ہوئے ہادی ہے، اللہ کے بنائے ہوئے رہبر ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے رہنما ہیں۔ یہ کل بھی لائق تعظیم تھے، آج بھی لائق تعظیم ہے اور کل بھی لائق تعظیم رہیں گے۔ لیکن ان کے مد مقابل میں آنے والے جتنے بھی خبیث ہیں یہ کل بھی لائق ذلیل تھے، آج بھی لائق ذلیل ہے اور کل بھی لائق ذلیل رہیں گے۔ اب سنیے جملہ مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہادی ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے رہنما ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے لیڈر ہیں۔ یہ کل بھی لائق تعظیم تھے، آج بھی لائق تعظیم ہیں اور کل بھی لائق تعظیم رہیں گے۔ لیکن ان کے مد مقابل میں آنے والی جنگ جمل میں وہ کل بھی ذلیلہ تھی، آج بھی ذلیلہ ہے اور کل بھی ذلیلہ رہے گی۔ درود پڑھے بر محمد۔ مولا کائنات اللہ کے بنائے ہوئے ہادی ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے رہنما ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے لیڈر ہیں۔ یہ کل بھی لائق تعظیم تھے، آج بھی لائق تعظیم ہیں اور کل بھی لائق تعظیم رہیں گے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہادی ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے رہنما ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے لیڈر ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے رہبر ہیں۔ یہ کل بھی لائق تعظیم تھے، آج بھی لائق تعظیم ہیں اور کل بھی لائق تعظیم رہیں گے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، امام حسن مجتبی علیہ السلام اللہ کے بنائے ہوئے ہادی ہیں، یہ کل بھی لائق تعظیم تھے، آج بھی لائق تعظیم ہے اور کل بھی لائق تعظیم رہیں گے۔ لیکن ان کے مد مقابل میں آنے والا کل بھی ذلیل تھا، آج بھی ذلیل ہے اور کل بھی ذلیل رہے گا۔ جملہ بدل رہا ہوں، امام حسین مظلوم کربلا اللہ کے بنائے ہوئے ہادی ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے رہبر ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے لیڈر ہیں۔ یہ کل بھی رحمت اللہ تھے، آج بھی رحمت اللہ ہے اور کل بھی رحمت اللہ رہیں گے۔ ان کے مد مقابل میں آنے والا یزید خبیث یہ کل بھی لعنت اللہ تھا، آج بھی لعنت اللہ ہے اور کل بھی لعنت اللہ رہے گا۔ درود پڑھے بر محمد والے۔ جو بھی اللہ کا بنایا ہوا ہادی اور رہنما ہوتا ہے وہ لائق تعظیم ہوتا ہے، لائق عزت۔ لیکن جتنے بھی ان کے مد مقابل میں آئے ہیں وہ ہمیشہ ذلیل ہوئے، اور یہ ان کا کرم ہے اہل بیت علیہ السلام کا، ان کی فضیلت ہے، ان کا مرتبہ ہے، ان کا مقام ایسا ہے کہ اگر کسی انبیاء کا ذکر کیا جائے تو ان کا ذکر ضرور آتا ہے۔ کسی بھی انبیاء کا ذکر کیا جائے، کسی بھی نبی، کسی بھی ہادی، کسی بھی رسول اعظم ہو یا 313 رسول یا کوئی بھی رسول، کوئی بھی نبی ہو، ان کا تذکرہ ضرور آتا ہے۔ ایران کا ایک شہر ہے سبزوار، ملا ویس کاشفی، یہ ان کی عمر 13 سال یا 14 سال تھی، لیکن انہوں نے بہت زیادہ علم حاصل کیا تھا اور اپنے زمانے کے بہت ہی بڑے خطیب تھے۔ یہ کیا کرتے تھے کہ جب کہیں مجلس ہوتی تھی، جب کہیں تقریر ہوتی تھی تو ان کے تقریر کو سننے کے لیے بہت سارے لوگ آتے تھے، دور دور سے مجمع آتا تھا اور جو ہے بیٹھنے کی جگہ نہیں رہتی تھی۔ یہ رسول اللہ کی فضیلت بیان کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سبزوار میں ان کو موقع ملا کہ وہ تقریر کریں۔ وہ سبزوار میں تقریر کرنے کے لیے بیٹھے تو ایک شیعہ تھا جو بہت ہی بزرگ تھا اور عصا کا سہارا لیے ہوئے تھا۔ اس نے کہا کہ چلو ہم بھی سنتے ہیں، بہت بڑے خطیب ہیں اور بہت اچھے طریقے سے اہل بیت اور رسول کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ اس نے کیا کیا کہ وہ اٹھنے کے بعد بیچ مجمع میں آ کے بیٹھ گیا۔ یہ ممبر پہ گئے اور انہوں نے فضیلت رسول بیان کرنا شروع کر دیا کہ رسول کی فضیلت یہ ہے، رسول کا مرتبہ یہ ہے کہ اگر سنگریزے ہاتھوں میں لیں تو وہ سنگریزے کلمہ پڑھنے لگیں۔ رسول کی فضیلت یہ ہے، رسول کا مرتبہ یہ ہے، رسول کا مقام یہ ہے کہ اگر رسول اشارہ کر دے تو درخت جھک جائے، اگر رسول اشارہ کر دے تو پہاڑ راستہ دے دے، اگر رسول اپنا لعاب دہن
بہن کنویں میں ڈال دیں اور کنویں اس کے پاس آ کر پانی پینے والے پانی پیے تو کہے آج تک میں نے ایسا پانی نہیں پیا ہے. بہت ساری فضیلتیں بیان کر رہے تھے, مجمع داد دے رہا تھا, سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اچانک جوش میں آ کے ملا وائس کاشفی یہ کہتے ہیں کہ رسول کی فضیلت یہ ہے کہ رسول کی پوری زندگی میں جبرائیل فرشتہ 12,000 مرتبہ آیا. اب جیسے ہی یہ کہا ملا وائس کاشفی نے کہ رسول اللہ کی پوری زندگی میں جبرائیل فرشتہ 12,000 مرتبہ آیا ہے, تو ایک مرتبہ وہ جو بوڑھا شخص تھا وہ فوراً کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے اے ملا وائس کاشفی اگر اعتراض نہ ہو تو میں آپ سے ایک سوال کروں. ملا وائس کاشفی نے کہا کہ بے شک آپ سوال کریے, ہم جواب دیں گے اگر آئے گا. تو وہ شخص کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ جب رسول اللہ کی پوری زندگی میں جبرائیل فرشتہ 12,000 مرتبہ آیا ہے تو علی کے پاس کتنی مرتبہ آیا ہے؟ اب جیسے ہی سوال سنا, ظاہر سی بات ہے جیسے ہی کوئی سوال سنے گا مجمع میں اور لوگ جس کو چاہتے ہوں اب وہ فوراً سناٹے میں پڑ گئے, فوراً خاموش ہو گئے, ادھر ادھر دیکھنے لگے. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حدیث رسول نے ملا وائس کاشفی کے دونوں بازوؤں کو تھام کے کہا کہ ملا وائس کاشفی کیا تم اس حدیث کو بھول گئے؟ انا مدینۃ العلم و علی بابها فمن اراد المدینۃ فلیاتها من بابها. میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے. جو بھی شہر میں داخل ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دروازے سے ہو کر آئے. اے ملا وائس کاشفی اما تم جواب کیوں نہیں دیتے کہ جب رسول اللہ کی پوری زندگی میں جبرائیل فرشتہ 12,000 مرتبہ آیا ہے تو علی کے پاس 24,000 مرتبہ آیا ہے. ایک درود پڑھے بر محمد والے. کیونکہ رسول کے پاس جو بھی آتا تھا وہ علی سے مل کے آتا تھا اور علی سے مل کے جاتا. ظاہر سی بات ہے ابھی آپ اس سزا خانے میں آئے ہیں تو دروازے سے ہو کر آئے ہیں اور جب جائیں گے اس سزا خانے سے تو دروازے سے ہو کر ہی جائیں گے. لیکن اگر ادھر ادھر سے اگر آنا ہوا تو آپ کو کوئی اچھا نہیں سمجھے گا, آپ کو کوئی اچھا نہیں. ظاہر سی بات ہے اگر کسی کے گھر میں دروازے سے نہ جائے کوئی انسان تو آپ ہی فیصلہ کریے کہ اگر کوئی دیوار چھلانگ لگا کے جائے یا کسی اور طریقے سے جائے تو اس کو آپ غلط ہی سمجھیں گے یا ڈاکو یا چور وغیرہ ہی سمجھیں گے. لیکن اگر کوئی دروازے سے ہو کر جائے تو اس کو شریف انسان سمجھا جائے. درود پڑھیں پر محمد. ایک اور درود پڑھیں بر محمد. تو مولائے کائنات کی ہر جہاں دیکھیے آپ ہر جگہ فضیلتیں ملیں گی, کسی بھی نبی کا ذکر ہو. اور آج تو ایسا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں اذان سے اور اقامت سے علی ولی اللہ و وسیع و رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل کو ہٹا دیا جائے. اگر فرض کر لیا جائے طاقت کے زور سے, پیسے کے زور سے اگر فرض کر لیا جائے کہ ہٹا بھی دیا جائے گا تو کہاں تک ہٹاؤ گے؟ صرف یہیں ہٹا سکتے ہو. لیکن یہ ممکن ہی نہیں ہے جب تک حیدر کرار کے چاہنے والے ہیں, جب تک ممکن ہی نہیں ہے کہ علی ولی اللہ اذان سے اور اقامت سے ہٹا دیا جائے. لیکن اگر فرض کر لیا جائے کہ ہٹ جائے تو یہیں ہٹ سکتا ہے. اس کے بعد آسمان پہ آپ جہاں بھی جائیے گا ہر مقام پہ علی ولی اللہ ضرور ملے گا. رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لما ارجع الی السماء لم اجد بابا ولا حجابا ولا شجرتا ولا ورقتا ولا ثمرتا الا علیہا مکتوب علی علی وان اسم علی مکتوب علی کل شیء. رسول فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا, جب میں آسمان پر گیا, جب مجھے آسمان پر لے جایا گیا, جب میں دروازے پہ پہنچا تو کسی دروازے کو نہیں پایا, کسی دروازے پہ لگے ہوئے پردے کو نہیں پایا, نہ کسی درخت کو پایا, نہ کسی درخت کے پتے
پتوں کو پایا اور نہ ہی درخت کے پھلوں کو پایا، لیکن جب میری نظر دروازے پہ پڑی تو اس پر لکھا ہوا تھا علی علی۔ جب میری نظر پردے پہ پڑی تو اس پر لکھا ہوا تھا علی علی۔ جب میری نظر درخت پہ پڑی تو اس پر لکھا ہوا تھا علی علی۔ جب میری نظر درخت کے پتوں پہ پڑی تو اس پر لکھا ہوا تھا علی علی۔ جب میری نظر درخت کے پھلوں پر پڑی تو اس پر بھی لکھا ہوا تھا علی علی۔ حد یہ ہو گئی ان اسم علی ان مکتوب علی کل شیء، جہاں جہاں میری نظر پڑی وہاں وہاں علی علی لکھا ہوا تھا۔ ایک درود پڑھیں پر محمد والا۔ پھر رسول فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر تھا تو اس وقت میں نے کیا دیکھا کہ کچھ اونٹ ہیں اور کچھ ناقے۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل یہ بتاؤ کہ یہ ناقے کہاں جا رہے ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یہ ناقے آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، آپ کی بیٹی کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو کیا دیکھا کہ رسول نے دیکھا کہ 1000 اونٹ ہیں اور اس پر کچھ سامان لدے ہوئے ہیں۔ تو رسول نے پوچھا ہے جبرائیل یہ بتاؤ کہ یہ 1000 اونٹ ہیں، اس پہ کیا لدا ہوا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یہ 1000 اونٹ ہیں اور ہر اونٹ پر 1000 کتابیں ہیں۔ 1000 اونٹ ہیں اور ہر اونٹ پر 1000 کتابیں ہیں، اور ہر کتاب میں مولائے کائنات کی فضیلتوں میں سے 1000 فضیلتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ جبرائیل اگر ممکن ہو تو مولائے کائنات کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت مجھے بھی بیان کرو تاکہ میں لوگوں میں جا کے بیان کروں کہ علی کی فضیلت کیا ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں، چاہے جتنے افراد ہوں، اگر علی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو علی ہماری مدد کو ضرور آتے ہیں۔ اور اعتراض کرنے والے کرتے ہیں کہ ایک وقت میں علی ایک ہو کے اتنی جگہ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو اس کا بھی ہمارے علماء نے، ہمارے فقہا نے جواب دیا ہے۔ کسی عالم کا جملہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جب ہم سے سوال ہوا کہ ایک وقت میں علی اتنی جگہ کیسے پہنچ جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ میں تمہارے سوال کا جواب ضرور دوں گا، لیکن ایسا کرو کہ تمہارے گھر میں کتنے برتن ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 10-20 جتنے بھی برتن ہیں۔ تو انہوں نے کہا ایسا ہے کہ سب میں پانی بھر کے اور دروازے پہ رکھ دو، سب میں پانی بھر کے دروازے پہ رکھ دو۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ سب میں پانی بھر کے دروازے پہ رکھ دیا۔ جب سورج نمودار ہوا، سورج نکلا، تو وہ عالم کہتے ہیں کہ اب دیکھو ایک سورج کتنی جگہ دکھتا ہے، ایک سورج کتنی جگہ۔ تو انہوں نے جب دیکھا تو جتنے بھی برتن تھے وہ سورج ہر برتن میں دکھائی دے رہا تھا۔ جس کے صدقے میں سورج خلق ہوا ہو وہ ہزاروں جگہ دکھائی دے سکتا ہے، اور وہ کائنات کا امیر المومنین ایک وقت میں لاکھوں جگہ کیوں نہیں پہنچ سکتا ہے؟ ایک درود پڑھیں پر محمد والے محمد۔ تو رسول فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل ایسا ہے کہ مجھے ایک فضیلت مولائے کائنات کی سنائیے تاکہ میں اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو، علی کے چاہنے والوں کو، علی کے محبوں کو، علی کے شیعوں کو سناؤں۔ تو رسول سے کہا جبرائیل نے کہ دیکھو ان اللہ تبارک و تعالی خلق 70,000 عالم وفی کل عالم 70,000 بلد وفی کل بلد 70,000 مسجد وفی کل مسجد 70,000 محراب وفی کل محراب یصلی امیر المومنین صلاۃ الجمعہ۔ رسول سے جبرائیل فرماتے ہیں کہ اے رسول سنیے، اے رسول سنیے، پروردگار عالم نے 70,000 عالم کو خلق کیا ہے۔ اگر کوئی اکاؤنٹ کر سکتا ہے، حساب لگا سکتا ہے، تو جوڑ کے وہ بتائے گا کہ کتنی جگہ مولائے کائنات ایک وقت میں نماز جمعہ پڑھا۔ امام سے رسول سے جبرائیل فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے 70,000 عالم کو خلق کیا ہے۔ وفی کل عالم 70,000 بلد، اور ہر عالم میں پروردگار عالم نے 70,000 شہر کو خلق کیا ہے۔ ایک عالم میں پروردگار عالم نے 70,000 شہروں کو خلق کیا ہے۔ وفی کل بلد 70,000 مسجد، اور ہر شہر میں پروردگار عالم نے 70,000 مسجدوں کو خلق کیا ہے۔
وفی کل مسجد 70,000 محرابن، اور ہر مسجد میں پروردگار عالم نے 70,000 محراب کو خلق کیا ہے۔ وفی کل محرابن یصلی امیر المومنین صلاۃ الجمعہ، اور ہر محراب میں مولا کائنات نماز جمعہ پڑھا رہے ہیں۔ ایک درود پڑھے بر محمد۔ اور ایک وقت ایسا ہی تھا کہ پوچھ لیا کہ ہماری فضیلت دیکھیے کہ ہم رسول کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے، ہمارا بھی مرتبہ کیا ہے۔ رسول بیٹھے ہوئے تھے، مولا کائنات نے پوچھ لیا کہ اے رسول یہ بتائیے، اے میرے بھائی یہ بتائیے کہ آپ افضل ہیں یا جبرائیل افضل ہیں؟ اب رسول مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے لیکن لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے، میں بتائے دیتا ہوں کہ جبرائیل فرشتہ کون ہے اور ہم کون ہیں اور ہمارے چاہنے والے کون ہیں۔ اب رسول نے فرمایا کہ اے علی، ان اللہ تبارک و تعالی فضل جمیع الانبیاء والمرسلین علی ملائکتہ المقربین وفضلنی علی جمیع النبیین والمرسلین والفضل بعدی لک یا علی وللائمۃ من بعدک وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَخُدَّامُنَا وَخُدَّامُ مُحِبِّينَ وَلَوْلَا يَا عَلِي وَلَوْلَا نَحْنُ مَا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَلَا حَوَّا وَلَا الْجَنَّةَ وَلَا النَّارَ وَلَا السَّمَاءَ وَلَا الْأَرْضَ وَلَا الشَّمْسَ وَلَا الْقَمَرَ۔ رسول فرماتے ہیں کہ اے علی سنو، پروردگار عالم نے جتنے بھی انبیاء اور جتنے بھی مرسلین ہیں سب کو فضیلت عطا کی ہے۔ تمام ملائکہ، تمام فرشتے جو قربت رکھتے ہیں اللہ سے، ان پر تمام انبیاء اور تمام مرسلین کو افضل قرار دیا ہے۔ وَفَضَّلْنِي عَلَى جَمِيعِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ، اور جتنے بھی انبیاء اور جتنے بھی مرسلین ہیں ان تمام پر ہم کو اللہ نے فضیلت عطا کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ہے یا علی وَالْفَضْلُ بَعْدِي لَكَ یا علی، اور اے علی میرے بعد آپ تمام انبیاء، تمام مرسلین، تمام ملائکہ، تمام فرشتوں پر آپ کو فضیلت ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلِلْأَئِمَّةِ مِن بَعْدِكَ، اور آپ کے بعد جتنے بھی آپ کے ائمہ اور معصومین علیہم السلام ہیں ان کو تمام انبیاء، تمام اوصیاء، تمام ملائکہ، تمام فرشتوں پر فضیلت ہے۔ اس کے بعد فرمایا اے علی اگر آپ نے یہ پوچھا ہے کہ ملائکہ جبرائیل افضل ہے یا میں افضل ہوں تو سنو، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَخُدَّامُنَا وَخُدَّامُنَا وَخُدَّامُ مُحِبِّينَ۔ اے جبرائیل، اے علی سنو، اگر آپ نے یہ پوچھا ہے کہ جبرائیل فرشتہ افضل ہے یا میں افضل ہوں تو یہ جتنے کے جتنے ملائکہ ہیں، جتنے کے جتنے فرشتے ہیں یہ ہمارے خادم ہیں اور ہمارے اہل بیت کے خادم ہیں۔ یہ جبرائیل ہو یا میکائیل ہو، یہ تمام کے تمام ہمارے چاہنے والوں کے خادم ہیں۔ اس کے بعد فرمایا یا علی لولا نحنو ما خلق اللہ آدم ولا حوا ولا الجنۃ۔ اے علی اگر ہم لوگ نہ ہوتے تو پروردگار عالم آدم کو خلق نہ کرتا، حوا کو خلق نہ کرتا، آسمان کو خلق نہ کرتا، زمین کو خلق نہ کرتا، سورج کو خلق نہ کرتا، قمر کو خلق نہ کرتا۔ یعنی ایک جملے میں اگر کہا جائے کہ یہ پوری کائنات کی اگر خلقت ہوئی ہے تو محمد اور آل محمد کے صدقے میں۔ ایک درود پڑھیں بر محمد والے محمد۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے مولا کائنات کی، اتنا زیادہ مرتبہ ہے کہ اگر کوئی نام بھی لے لے علی کا تو پہاڑ کے سینے کو بھی چاک کر سکتا ہے، دریا کو بھی عبور کر سکتا ہے، لیکن عقیدے کے ساتھ ہو۔ کہتے ہیں کہ جب مولا کائنات نے جنگ خیبر کو فتح کر لیا، جب کامیابی حاصل ہو گئی تو اس کے بعد مولا کائنات اسی خندق کے جنگ خیبر سے گزر رہے تھے تو اتنے میں کیا دیکھا کہ ایک خیبری، ایک یہودی مولا کے پیچھے چلا آ رہا ہے، لیکن اس شخص کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ علی جا رہے ہیں۔ اس نے کیا کیا کہ پیچھے پیچھے چلتا رہا، پیچھے پیچھے چلتا رہا، ایک دریا سامنے آیا۔ دیکھیے اس کا عقیدہ یہ تھا، خیبری اور یہودی کا، کہ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ علی کا اگر نام لے لیا جائے، وصی رسول کا اگر نام لے لیا جائے تو دریا کو عبور کیا جا سکتا ہے۔ اس نے کیا کیا کہ جب دریا سامنے آیا تو اپنے شانے سے ایک جو ہے شال اتارا، کپڑا اتارا، اتارنے کے بعد دریا پہ بچھایا اور فوراً عبور کر گیا۔ لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ علی
ہیں، اسے یہ پتا تھا کہ کوئی جوان ہے۔ جب وہ دریا عبور کر چکا، دریا پار کر چکا، تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور مسکرایا، مسکرا کے کہتا ہے اے جوان، اگر تو اس چیز کو جانتا جس کے ذریعے سے میں نے اس دریا کو عبور کیا ہے تو آج دریا کے اس پار نہ کھڑا ہوتا۔ مولا مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہتے ہیں ٹھہر۔ جیسے ہی کہا ٹھہر، دریا کا پانی جمع برف ہوا، فوراً مولا نے قدم رکھا اور قدم رکھ کے اس کے پاس پہنچے۔ اب جب اس شخص نے دیکھا کہ آخر یہ جوان ہے کون کہ جس نے صرف مجھے ٹھہرنے کے لیے کہا کہ دریا کا پانی جمع برف ہوا، مولا نے جوان نے قدم رکھا اور پار کیا، آخر یہ ہے کون؟ فوراً اس خیبری نے، فوراً اس یہودی نے مولا سے سوال کیا کہ اے جوان یہ بتا کہ تو کون ہے اور تو نے کس کا نام لیا کہ جس کے ذریعے سے دریا کا پانی جم گیا؟ مولا نے کہا کہ دیکھ، میں تیرے سوال کا جواب ضرور دوں گا، لیکن اس سے پہلے تو یہ بتا کہ تو نے کس کا نام لیا کہ جس کی وجہ سے تو نے دریا کو پار کیا؟ وہ مسکرایا، مسکرا کے کہتا ہے کہ میں نے وصی رسول، جانشین رسول، مولائے کائنات، امیر المومنین کا نام لیا، میں نے دریا کو عبور کیا۔ مولا مسکرائے اور مسکرا کے کہتے ہیں کہ جس وصی رسول کے نام کے ذریعے سے تو نے دریا کو عبور کیا، میں وہی رسول کا جانشین امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہوں۔ اس واقعے سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب دنیا میں ایک چھوٹا سا سمندر ہو یا دریا ہو، بغیر نام علی کے عبور نہیں کیا جا سکتا، تو صراط مستقیم علی ابن ابی طالب کی ولایت کے بغیر کیسے عبور کیا جا سکتا ہے؟ ایک درود پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ جب ایک چھوٹا سا دریا، چھوٹا سا سمندر علی کی ولایت، علی کی محبت، علی کے عشق کی وجہ سے پار نہیں کیا جا سکتا ہے، تو وہ صراط مستقیم، وہ صراط، وہ پل صراط کیسے عبور کیا جا سکتا ہے؟ اور بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت زیادہ مرتبے ہیں مولائے کائنات کے اور ان کے بیٹے کے، لیکن جتنے زیادہ فضیلتیں ہیں، جتنے زیادہ مناقب اور مرتبے ہیں، مقام ہیں، اس سے کہیں زیادہ اہل بیت پہ مصائب ڈھائے گئے۔ عزاداران ظلم کربلا، اہل بیت پہ بہت زیادہ مصائب ڈھائے گئے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب یہ قافلہ جو ہے جب 2 محرم کو کربلا میں ورود ہوا ہے اور خیموں میں پانی بند کر دیا گیا ہے، علاتش کی صدائیں بلند ہوئی ہیں، تو کوئی بچہ جناب علی اکبر کے پاس آتا تھا، بھیا میں پیاسا ہوں، کوئی بچہ جناب قاسم کے پاس آتا تھا، بھیا میں پیاسا ہوں۔ ایک چھوٹی سی بچی اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں کو چھوٹے ہاتھوں میں کوزے لیے چچا کے پاس آتی ہے، کہتی ہے چچا میں بہت پیاسی ہوں، حلق سوکھا جا رہا ہے۔ عباس گئے، شہید ہو گئے، شب عاشورہ آئی ہے۔ جب شب عاشورہ آئی ہے تو ایک مرتبہ مولا حسین طواف کر رہے تھے، خیمے کا معائنہ لے رہے تھے، کیا دیکھا کہ حسین بی بی سکینہ کے خیمے کے پاس آ کے بیٹھ جاتے۔ باپ کی محبت تھی، باپ کا یہ عالم تھا محبت کا کہ ایک مرتبہ سکینہ کو دیکھا، دیکھنے کے بعد محبت جوش میں آئی، سکینہ کو گلے لگایا۔ سکینہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بابا کے گلے میں ڈال کے لپٹ گئیں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حسین مظلوم کربلا کیا کرتے ہیں کہ جناب سکینہ کے کانوں کا بوسہ لینے لگتے ہیں۔ جناب سکینہ کے کانوں کا ایک مرتبہ بوسہ لیا، 2 مرتبہ بوسہ لیا، سکینہ کچھ نہ بولی۔ جب تیسری مرتبہ جناب سکینہ کے کانوں کا بوسہ لیا ہے حسین نے، تو ایک مرتبہ سکینہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو گلے سے نکالا اور نکال کے ہاتھوں کو جوڑا اور کہا بابا آج آپ کی ترتیب الٹی ہے، ہوتا یہ تھا کہ جب پہلے کبھی آپ آتے تھے تو رخساروں کا بوسہ لیتے تھے، پیشانی کا بوسہ لیتے تھے، آج آپ مسلسل میرے کانوں کا بوسہ لے رہے ہیں، بابا آخر وجہ کیا ہے؟ جب سکینہ کا سوال مظلوم کربلا نے سنا ہے تو روایت کہتی ہے مولا اتنا گریہ کرنے لگے، اتنا گریہ کیا کہ بے ہوش ہو گئے۔ اب جب ہوش آیا ہے تو ایک مرتبہ سکینہ نے ہاتھوں کو جوڑا اور کہا بابا کیا میں نے کوئی غلط سوال کرا؟ نہیں بیٹی، تم نے سچ سوال کیا ہے، لیکن بیٹی میں پہلے آتا تھا، تمہارے کانوں کا بوسہ نہیں لیتا تھا، تمہارے رخساروں کا بوسہ لیتا تھا، تمہاری پیشانی کا بوسہ لیتا تھا،
لیکن بیٹی سکینہ تم کو پتہ ہے کل تمہارے کانوں سے گوشوارے چھین لیے جائیں گے، شمر ملعون تمہارے کانوں سے گوشوارے چھین لے گا، تمہارے کانوں کی لویں پھٹ جائیں گی۔ ایک مرتبہ 4 برس کی سکینہ جس کے چچا عباس موجود ہوں، بھائی علی اکبر موجود ہو، وہ سکینہ کہتی ہے کہ جس کے عباس جیسا چچا ہو، علی اکبر جیسا بھائی ہو، کس کی مجال ہے کہ میرے کانوں سے گوشوارے چھینے۔ حسین کہتے ہیں بیٹی سکینہ نہ عباس ہوں گے، نہ علی اکبر ہوں گے، نہ قاسم ہوں گے، نہ انو محمد۔ ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے بابا نہ چچا ہوں گے، نہ بھائی عباس ہو، نہ چچا ہوں گے، نہ بھائی اکبر ہوں گے، نہ قاسم ہوں گے، تو اے بابا کیا آپ میری مدد کو نہ آئیے گا؟ سکینہ سے حسین کہتے ہیں بیٹی سکینہ میں بھی نہ رہوں گا، میں نشیب کی طرف پڑا رہوں گا، لیکن اے سکینہ جب شمر ملعون تمہارے کانوں سے گوشوارے چھیننے کے لیے آئے گا تو تم میری طرف آواز دینا، مجھے آواز دینا، میں تمہاری آواز پہ لبیک کہوں گا، لیکن اے سکینہ آگے تم جانو، تمہارا خدا جانے، الغرض یہ کہ شام غریبہ آئی ہے، خیموں میں آگ لگا دی گئی ہے، جلتا ہوا کرتا۔ سکینہ خیمے سے باہر نکلی تو جلے ہوئے کرتے کو پکڑ کے ایک مرتبہ نجف کا رخ کرتی ہے، کہتی ہے دادا میرے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، اے دادا میرے دامن کی آگ بجھاؤ، اے بابا میرے دامن کی آگ بجھاؤ، اے چچا میرے دامن کی آگ بجھاؤ۔ ایک مرتبہ یہ کہتے کہتے جناب سکینہ نے کیا دیکھا کہ شمر ملعون چلا رہا ہے، شمر ملعون چلا رہا ہے۔ ایک مرتبہ جب شمر ملعون کو دیکھا تو بابا کی وہ ساری باتیں یاد آ گئی کہ اے سکینہ ارے شمر ملعون تمہارے کانوں سے گوشوارے چھین لے گا۔ ایک مرتبہ سکینہ نشیب کی طرف دوڑی، ارے جب سکینہ نشیب کی طرف دوڑی ہے تو شمر ملعون سمجھا کہ سکینہ کے پاس شاید کوئی قیمتی چیز ہے۔ ایک مرتبہ وہ گھوڑے پہ سوار ہوتے ہوئے گھوڑے کو دوڑاتا ہے، سکینہ کے قریب پہنچتا ہے، نیزے کو لیتا ہے، جناب سکینہ کے پشت پہ مارتا ہے۔ 4 برس کی سکینہ ارے منہ کے بل زمین پر آتی ہے، آواز دیتی ہے بابا میری مدد کو آؤ، آزاداران مظلوم کربلا قیامت ہو گئی۔ ایک مرتبہ شمر ملعون کہتا ہے کہ میں گھوڑے سے اترا، ارے میں نے کیا کیا کہ ایک مرتبہ گھوڑے سے اترا، میں نے سکینہ کے رخساروں پہ تماچے لگائے، ارے کانوں سے گوشوارے چھینے، کانوں کی لویں پھٹ گئی، خون کا فوارہ جاری ہوا، سکینہ بے ہوش ہوئی، کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی اے بہن زینب ارے جلدی آؤ، میری سکینہ بے ہوش ہو گئی ہے، اسے ہوش میں لاؤ۔ ارے ابھی سکینہ کو تماچے بھی کھانے ہیں، رسن بھی بندی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بار اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر کی عبادت کو قبول فرما۔ بار اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جتنے بھی عزادار اس فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، جو سامعین اور حاضرین ہیں، ان کی تمام دلی حاجات کو پورا فرما۔ بار اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ بانیہ مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرما اور مرحوم کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما۔ بار اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمیں عزادار یہ سید الشہداء اس سے بہتر برپا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ بہترین دعا یہ ہے کہ ہمارے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین ایک مرتبہ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم گلفام حسین ابن ممتاز حسین مرحوم کو احسان فرما۔